واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیغام پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان قاری سید صداقت علی. ناظرین، پیغام پاکستان ایک نیریٹو کا نام ہے، ایک مشن کا نام ہے، ایک موٹیویشن کا نام ہے. پیغام پاکستان میں ہم ان تمام شخصیات کا ذکر کرتے ہیں جنہوں نے پاکستان کو بنانے میں اہم کردار ادا کیا. میری مراد علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ. ان کی قربانیوں اور ان کی کوششوں کو ہم کبھی فراموش نہیں کر سکتے، اور ان شہداء کو ہم کبھی نہیں بھول سکتے جن کا خون پاکستان کی بنیادوں میں شامل ہے. اور ان افواج پاکستان کے مجاہدین کو اور ان کے نوجوانوں کو ہم کبھی نہیں بھول سکتے جنہوں نے دفاع پاکستان کے لیے اور استحکام پاکستان کے لیے اور پاکستان کی حفاظت کے حوالے سے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیجیے. وار اینڈ ٹیرر کے اندر ہمارے افواج پاکستان کے 80,000 سے زیادہ نوجوانوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے. ان سب لوگوں کو ہم پیغام پاکستان پروگرام میں خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ان کو یاد کرتے ہیں. ہمیں ہر وقت، ہر لمحے، ہر سانس کے ساتھ ان لوگوں کو یاد کرنا ہے اور اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے احباب کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے محلے داروں کو، سب کو بتانا ہے کہ یہ وہ کون لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے قربانیوں سے ہم آج سکھ کا سانس لے رہے ہیں. ناظرین، ہم مختلف یونیورسٹی سے آپ کی خدمت میں پروگرام پیش کرتے ہیں اور وہاں پر تمام پروفیسر حضرات، پڑھی لکھی شخصیات، ان کا علم، ان کی تحقیق، ان کی تعلیم، ان کی ایجوکیشن سے ہم آپ کو ایجوکیٹ کرتے ہیں، آپ تک ان کی باتیں پہنچاتے ہیں. سب لوگ پاکستان سے محبت کرتے ہیں، پاکستان کی بات کرتے ہیں. آج ہم یونیورسٹی آف نمل میں موجود ہیں. یہاں سے ہم آپ کی خدمت میں یہ پروگرام پیش کر رہے ہیں اور ہماری جو مہمان خصوصی آج ہیں اسماء کرن پرویز صاحبہ، وہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر اکیڈمکس اینڈ ایگزامینیشن نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز نمل ہیں. میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. تھینک یو ویری مچ سر. السلام علیکم. بہت مہربانی، آپ نے ٹائم دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی خدمات کو قبول فرمائے. ناظرین، یہ یونیورسٹی، اس کا بڑا اہم رول ہے. ہمارے ملک پاکستان کا نام جہاں پر بلند ہوتا ہے پوری دنیا کے اندر، باقی حوالوں سے اس یونیورسٹی کا بڑا اس میں جو ہے وہ خاص کردار ہے کہ یہاں پر جو بچے تیار ہو رہے ہیں وہ ماڈرن لینگویجز کے حوالے سے تیار ہو رہے ہیں. اور یہ ایسا شعبہ ہے جو پاکستان کا نام پوری دنیا کے اندر روشن کرے گا. اور یہ بچے یہاں کے گریجویٹس پاکستان میں بھی اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور انٹرنیشنل لیول پر بھی اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. تو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. بتائیے اس یونیورسٹی کے حوالے سے آپ. سر تھینک یو ویری مچ. آپ ہماری یونیورسٹی میں تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ. نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز پورے پاکستان کی ایک واحد یونیورسٹی ہے جو کہ پورے پاکستان میں اس کے کیمپسز موجود ہیں اور کسی ایک جگہ پہ لوکلائز نہیں ہیں. اور ہم لوگ جو ہیں لینگویجز اور لینگویجز کے علاوہ بہت سارے اور کورسز بھی بچوں کو کراتے ہیں. اور یونیورسٹی جو ہے وہ مسلسل ایک گروتھ کی طرف جا رہی ہے. ہم نے ڈیفینیٹلی سٹارٹ کیا تھا لینگویجز سے، انٹرنیشنل لینگویجز سے، پھر لوکل لینگویجز، اینڈ ناؤ وی آر ڈوئنگ ڈفرینٹ کورسز. مینجمنٹ سائنسز ہے، کمپیوٹر سائنسز ہے، ایجوکیشن ہے. تو یہ سارے ڈفرینٹ کورسز جو ہیں وہ ہم اپنے بچوں کو آفر کرتے ہیں. اور ماشاءاللہ ہمارے جو گریجویٹس ہیں تقریباً اس وقت 70,000 سے زیادہ گریجویٹس ہمارے پورے پاکستان میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. جی، نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان کے باہر بھی. اور بہت سارے چانسلرز، وائس چانسلرز جو ہیں وہ ہمارے یونیورسٹی کے گریجویٹس ہیں ماشاءاللہ. تو نمل کا بہت اہم کنٹریبیوشن ہے. ناظرین، یہ بات سن کر اپنے گھروں میں تالیاں بجا دیجیے، کوئی حرج نہیں. جی، تو یہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ انٹرنیشنلی بھی سرو کر رہے ہیں. نملینز آپ کو بہت جگہ پہ ملیں گے. اور نمل کی سب سے اہم اسپیشلٹی یہ ہے کہ وی ویلیو آر گریجویٹس. جو ہمارے گریجویٹس ہیں وہ ان بہت سارے ہمارے جو اساتذہ کرام ہیں وہ ہمارے گریجویٹس ہیں. اور یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ گریجویٹ ہیں تو ہم نے انہیں خود ہی پڑھایا، خود ہی رکھ لیا. اٹس این اوپن کمپٹیشن جہاں پہ ہم ان کو کمپیٹ کراتے ہیں باقی لوگوں کے بیچ میں، اور وہ اس قابل ہیں اور وہ سلیکٹ ہوتے ہیں ہمارے گریجویٹس جو ہمارے پاس سرو کر رہے ہیں. اور ماشاء اللہ اٹس نمل فیملی از گروئنگ ڈے بائی ڈے الحمد للہ. دیٹس ویری گڈ، بہت اچھی بات ہے.
تو یہ بتائیے گا کہ یہاں پر تعداد کتنی ہے؟ سر ہمارے پاس 22,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹس اس وقت پورے پاکستان میں پڑھ رہے ہیں، اور اگر میں ایکسکلوسیولی لاہور کی بات کروں تو وی آر ہیونگ آلموسٹ 22,000 جو ہے وہ اسٹوڈنٹس ہیں. اسما صاحبہ یہ بتائیے کہ آپ کی یونیورسٹی میں زبانوں کے اوپر تو کام ہو رہا ہے، کس کس اور سبجیکٹس میں اس میں پرٹیکولرلی آپ جو کام کر رہے ہیں؟ سر سی ایس جیسے آپ کو پتہ ہے آج کل اے آئی کا دور ہے، اور جتنے بھی ماڈرن کورسز اس وقت سائنسز انٹروڈیوس ہو رہی ہیں وہ انکارپوریٹ ہم کر چکے ہیں. کیمپس ہمارے میں بھی، لاہور کیمپس میں بھی سی ایس بی ایس سی ایس آفر ہوتا ہے، اور مین کیمپس میں بھی ہمارے جو ہے پورا ایک سسٹم ہے جہاں بی ایس سی ایس سافٹ ویئر انجینئرنگ اور باقی ساری چیزیں. لاہور کیمپس میں ہم میڈیا اینڈ کمیونیکیشنز، اس کے علاوہ سائیکالوجی، بی ایس انگلش، ایم بی اے، بی بی اے، تو یہ سارے کلینکل سائیکالوجی بھی ہوتی ہے آپ کے یہاں؟ جی ہم کلینکل سائیکالوجی ہی پڑھاتے ہیں. تو یہ ساری کی ساری جو ہے ہمارے پاس لاہور کیمپس میں اس وقت اویلیبل ہیں لینگویجز کے علاوہ. آپ نے بھی ایک جملہ بولا تھا اے آئی، جی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، اس کا بھی یہاں پر شعبہ ہے؟ وہ ابھی ہمارے بی ایس لاہور میں بی ایس سی ایس میں اس کا کورسز شامل ہیں کریکولم میں، لیکن جو ہمارا مین کیمپس ہے وہاں ایکسکلوسیولی اس کو ہم پڑھا رہے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے ہاں امتحانات کا سلسلہ جو نظام ہے وہ دوسرے اداروں سے کس طرح مختلف ہے؟ سر جب ہم یونیورسٹی کی بات کرتے ہیں تو ساری یونیورسٹیز جو ہیں وہ ایچ ای سی کے اندر آتی ہیں. تو ہم ایچ ای سی کے رولز کو وہ کہتے ہیں نا کہ اب ہم وہ رولز تو وہ بہت سارے ہیں، بہت سارے رولز ہمارے پاکستان میں بھی ہیں، تعلیمی نظام میں بھی ہیں، لیکن اہم بات یہ ہوتی ہے کہ اسے امپلیمنٹ کیسے کیا جاتا ہے. تو ہم بہت زیادہ اسے اسٹرکٹلی لیٹر اینڈ اسپرٹ میں اچھے طریقے سے، کیونکہ سیمسٹر سسٹم ہے، اٹانومی بہت زیادہ ہے، تو جو اٹانومی کا جہاں فائدہ ہوتا ہے وہاں نقصان بھی ہوتا ہے. لیکن ہم اپنی نمل یونیورسٹی میں اپنی جو ایچ ای سی کی پالیسیز ہیں ان کو بہت اچھے طریقے سے ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں. ہمارا پراپر سسٹم ہے انٹرنل ایویلیویشن کا، ریکارڈ کیپنگ کا، اٹینڈنس کا. وی میک شیور کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ کلاس میں حاضر ہوں اور آ کے پھر پیپر کے قابل ہوں. ایک پورا سسٹم ہے، ایک آرگنائز سسٹم ہے. تو دیٹس ہاؤ ہم ڈفرینٹ یونیورسٹیز سے اسے امپلیمنٹ کر کے میں کہوں گی کہ ڈفرینٹ ہیں. سیکنڈریلی جو ہماری لینگویجز ہیں اس میں ہماری جتنی بھی باڈیز ہیں باہر کی ایگزام کی جو لینگویجز کے ٹیسٹ ہیں ہماری ان کے ساتھ سنکرونائزیشن ہے. تو جس کی وجہ سے ہمارے جو بچے لینگویج یہاں سے کرتے ہیں تو انہیں باہر جا کے جب وہ ڈفرینٹ کنٹریز میں جاتے ہیں، یورپ میں یا امریکہ میں یا کہیں پہ بھی، تو ان کو دوبارہ سے ری ایویلیویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بیکاز ہمارا جو سسٹم ہے ایگزامینیشن سسٹم لینگویجز کا وہ ان کے ساتھ سنک میں ہے. تو یہ بہت اہم بات ہے کہ وہ ہم اس طرح سے انہیں آفر کرتے ہیں. ہائر ایجوکیشن کا یقیناً چیک اینڈ بیلنس تو ہوتا ہوگا؟ بہت اسٹرانگ چیک اینڈ بیلنس ہے. ہماری ایچ ای سی کی بہت ڈیفائنڈ پالیسیز ہیں، ہماری ہائرنگ ہوتی ہے اس میں وہ لوگ بیٹھتے ہیں، ہماری بورڈ کی میٹنگز ہوتی ہیں اس میں. تو ایچ ای سی کا ایک پورا جو اسٹرکچر ہے اس کے اندر ہی، اور ظاہر ہے ہم بھی اس کو فالو کرتے ہیں. اگر ہم محسوس کریں کہ ایک بہت اچھی چیز آپ اس میں جو ہے وہ لانا چاہتے ہیں نمل کے اندر، اور اس کی سمجھتے ہیں کہ افادیت بھی ہے، ضرورت بھی ہے، تو آپ ان کی اپروول کے بغیر تو کچھ نہیں کر سکتے ہوں گے؟ سر نہیں کر سکتے ہیں بالکل. اس ایک ایچ ای سی ایک امبریلا پرووائڈ کرتا ہے کہ یہ ایک ڈوز اور ڈونٹس ہیں، اور اس طرح سے ہمارا ایک سسٹم چلتا ہے. باقی یونیورسٹی ایک اٹانومس باڈی ہوتی ہے. ہم کریکولم یہ تو بتایا جا سکتا ہے، جیسے ایچ ای سی کی نئی بی ایس کی پالیسی آئی ہوئی ہے تو اس میں یہ تو ڈیفائنڈ ہے کہ کیسے کیسے آپ نے کہاں کہاں کس طرح کے کورسز پڑھانے ہیں، لیکن ان کی فردر جو ڈیفینیشن ہے وہ ہمارے جو پورا ایک اسٹاف ہے، بہت سارے پی ایچ ڈی ٹیچرز اور ساری بورڈ کی ہماری میٹنگ ہوتی ہے. اس کے اندر جو ہے اکیڈیمک کونسلس کی میٹنگز ہوتی ہیں. ایک پراپر سسٹم ہے ڈپارٹمنٹل لیول پہ، پھر بسر ہوتی ہے، ڈسر ہوتی ہے، اس کے بعد پھر اکیڈیمک کونسل تک آتا ہے. تو پورا ایک سسٹم فالو کر کے وٹ ایور چینج از سوٹیبل فار دا بینیفٹ آف اسٹوڈنٹس اس کے لیے ہم کام کر سکتے ہیں. ہم مسلسل کام کر رہے ہیں. ہمارا کریکولم اس وقت انٹرنیشنلی اپ ٹو ڈیٹڈ ہے. ہم اس وقت نمل یونیورسٹی جو ہے وہ ڈبلیو کیٹیگری میں لائی کر رہی ہے، اونلی بیکاز آف کہ ہم اپ ٹو ڈیٹڈ ہیں. اور ہمارا پچھلے سال کے سے رینکنگ جو ہے انٹرنیشنلی وہ اس دفعہ اور امپروو ہوئی ہے. یعنی ایچ ایئر وی آر امپروونگ ان دا انٹرنیشنل رینکنگ آف یونیورسٹیز. آپ کی یونیورسٹی کے علاوہ بھی کوئی پرائیویٹ سیکٹر میں اور اس قسم کے ادارے ہیں جو اس نہج پر کام کر رہے ہیں؟ ویل جہاں تک میرا نالج ہے آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کوئی ایسی یونیورسٹی ہے جو ایکسکلوسیولی لینگویجز پہ بھی کام کر رہی ہو اور ساتھ ساتھ ان ساری چیزوں کو ڈائریکٹلی ان کا کوئی انٹرنیشنلی ان کا کوئی کانٹیکٹ ہو اور ایمبیسیز کے ساتھ یا اس طرح سے. تو نمل از ایکسکلوسیولی انسٹیٹیوشنز ہیں جو کہ کسی ایک اسپیسیفک لینگویجز کو، ایک لینگویج کو ٹارگیٹ کر کے اس پہ کام کر رہے ہیں، 2 پہ کر رہے ہیں. تو جتنا ملٹیپل لیول پہ کام نمل یونیورسٹی میں ہو رہا ہے
اتنا میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں کسی اور یونیورسٹی میں ہو رہا ہو. انٹرنیشنل لینگویجز سیکھنے کے حوالے سے کتنی دلچسپی ہے بچوں کے اندر, اسٹوڈنٹس کے اندر؟ سر بہت زیادہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل اسکالرشپس بہت زیادہ بچوں کو آفر ہو رہے ہیں, اور ہمارے بہت سارے بچے جو ہیں وہ یہاں سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں, اور ان کو بہت اوپن آرمس کے ساتھ ویلکم کرتا ہے یورپ بھی, امریکہ بھی. تو وہ ظاہر ہے جس جگہ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کسی جگہ جاتے ہیں تو اس کی زبان اگر آپ جانتے ہوں تو پھر زیادہ آسانی ہو جاتی ہے وہاں رہنے کے لیے, پڑھنے کے لیے. اور یہ اس طرح سے بھی ہیلپ فل ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف ایک انگلش لینگویج سمجھ کے آپ پڑھ سکیں گے. آپ لوکل لینگویجز میں بہت سارے اسکالرشپس ایسے ہیں جو کہ ان لوگوں کو ملتے ہیں جنہیں لوکل لینگویج آتی ہے. تو بچے اگر لینگویج سیکھتے ہیں یہاں سے 6 months کا, 1 سال کا کورس ڈپلوما وغیرہ کر کے, تو دے آر اکوپڈ ود کہ وہ وہاں کے 1-2 لیول کے جو ہیں وہ کورسز کلیئر کرتے ہیں, اور پھر ان کو اسکالرشپس کی آپشنز بہت زیادہ ہو جاتی ہیں. تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہمارے پاس کر بھی رہے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہاں پر اردو زبان بھی سکھائی جاتی ہے؟ جی بالکل سکھائی جاتی ہے. اردو زبان جتنے باہر سے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس پڑھنے, اردو زبان بھی پڑھتے ہیں. اس میں ہم ڈسٹنس لرننگ بھی ایون کرتے ہیں. کیونکہ میں نے محسوس کیا کہ جب ہم اردو بولتے ہیں نا سر تو ہم کچھ پورشن اس کا نا اس لفظ کا کھا جاتے ہیں. جی فار ایگزامپل زیادہ ہے, ہاں جی, ہم زیادہ بات کرتے ہیں سر, تو کہتے ہیں زیادہ نہیں زیادہ, ہاں یا جو ہے اس کو غائب کر جاتے ہیں. یہ تو سر ایک اہم, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اور یہ ایک اہم مدعا ہے میرا خیال ہے میڈیا کا. میں نے اسی لیے یہاں پر یہ بات کی ہے کیونکہ یہ یونیورسٹی جو ہے وہ لینگویجز کو فوکس کرتی ہے, تو یہاں پر اردو کی جو کریکشن ہے وہی بہت ضروری ہے. اردو کو اردو سمجھ کے بولنا چاہیے. بالکل صحیح ہے. اچھا یہ بتائیے کہ نمل یونیورسٹی میں یا یونیورسٹی آف نمل میں بین الاقوامی زبانوں کی تعلیم کی سہولت کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ سر ہماری ایک پراپر ویب سائٹ ہے, اور اس کے اوپر انفارمیشن ہے, پھر سوشل میڈیا کے تھرو, اور ایکچولی جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے 70,000 سے زیادہ گریجویٹس ہیں, تو یہ جو ہمارا ورڈ آف ماؤتھ ہے, ہمارا اسٹوڈنٹ ہی ہمارا پروڈکٹ ہی ہماری انفارمیشن جو ہے وہ شیئر کرتا ہے, اور وہی ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ کہاں سے آیا ہے اور باقی کون وہاں آئے اور اسے سیکھے. لیکن پبلسٹی اور چیزوں کے حوالے سے بہت ایکٹیو ہیں ہمارے اکیڈیمیا میں لوگ, ہمارے ٹیچرز, اور اس طرح سے ٹرانسلیشنل اسٹڈیز کے الگ سے ہمارا پورا ڈپارٹمنٹ ہے. تو ہم تو انٹرنیشنلی کی بکس ہم سے بہت سارے لوگ اپنی ٹرانسلیٹ کراتے ہیں ڈفرینٹ لینگویجز کی. انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس یہاں آتے ہیں پڑھنے کے لیے؟ جی بالکل آتے ہیں سر, اور بہت سارے ایمبیسی میں جو لوگ آتے ہیں کام کرنے, وہ بھی انرولڈ ہوتے ہیں کیونکہ انہیں اردو سیکھنے کے لیے ہمارے پاس آنا پڑتا ہے, اور وہ سیکھتے ہیں. رائٹ. تو یہاں جو باہر سے فارن اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے یہاں پر کوئی ہاسٹل وغیرہ کے انتظامات ہیں؟ اسلام آباد میں بالکل ہاسٹلز ہیں وہاں پہ. لاہور میں ایسا ارینجمنٹ کوئی نہیں؟ لاہور میں ابھی ہمارا ہاسٹل اس طرح سے نہیں ہے, لیکن مین کیمپس اسلام آباد میں, اور زیادہ تر جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہیں ان کا ٹارگیٹ یہی ہوتا ہے کہ وہ کیونکہ کیپٹل ہے تو کیپٹل میں وہ وہاں پہ آتے ہیں. اور وہاں پہ لینگویجز آن لائن بھی آپ کا کچھ سسٹم ہے؟ لینگویجز آن لائن ہمارا مین کیمپس سے آفر ہوتی ہیں لینگویجز ساری. اسلام آباد سے؟ جی بالکل. اور اس میں بلکہ ابھی بھی ایڈمیشنس کھلے ہیں, اگر کسی نے آن لائن آنا ہے اس میں تو وہ ایکسکلوسیولی وہ سیم پیٹرن پہ آفٹرنون میں کلاسز ہیں ان کی, تو وہ بھی ہم آفر کرتے ہیں. وی جسٹ وانٹ ٹو اسپریڈ دا نالج. اس میں یہ ہے کہ جس طرح سے بھی کوشش کریں, ماڈرن ٹیکنیکس یوز کریں, ہم لوگوں تک مطلب آبجیکٹیو جیسے ہمارا یہ ہے کہ آپ کے پروگرام کا بھی نام ہے, اور ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو گرو کریں, تو ہم اپنی کیپیسٹی میں جو پاسبل چیزیں کر سکتے ہیں وہ ہم ساری کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. تھینک یو سو مچ. بہت اچھی آپ سے گفتگو ہوئی, آپ نے بہت موٹیویٹ کیا اور بہت ایجوکیٹ کیا ہمیں بھی اور ہماری پبلک کو بھی, کیونکہ سب لوگ آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں. تو اب ہم نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں, کوئی بچوں کے کویسچنز بھی لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. السلام علیکم میم, مائی نیم از فریحہ عامر اینڈ آئی ایم فرام کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ اینڈ آئی ایم فرام نمل لاہور. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا نمل لاہور میں دیگر مضامین کی تعلیم بھی دی جاتی ہے؟ جی بالکل, دیگر مضامین کی بھی تعلیم دی جاتی ہے, اور اس میں لینگویجز کے علاوہ سی ایس ڈپارٹمنٹ ہے, ایجوکیشن ہے, اس کے علاوہ ہمارے پاس میڈیا اینڈ کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ ہے, اس کے علاوہ جو ہے مینجمنٹ کا ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہے جہاں پہ BBA سے لے کے MBA تک ہم ساری ڈگریاں کراتے ہیں, اور PhD تک جو ہے ان سارے کورسز میں ہم آفر کرتے ہیں. تو اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم ایکسپینڈ بھی کر رہے ہیں بہت انشاءاللہ فیوچر میں, فردر سائنسز کو بھی انٹروڈیوس کر رہے ہیں, سوشل سائنسز کو, پیور سائنسز کو بھی, اور نمل کا بالکل یہ ارادہ ہے کہ اسے وہاں تک ایکسٹینڈ کریں انشاءاللہ.
میڈیکل میں بھی جانے کا کچھ ارادہ ہے آپ کا اس میں نمل کا؟ سر اس میں کوئی اینڈ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ جتنی چیزیں ہم کرتے ہیں پڑھاتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ ایک اسٹینڈرڈائز لیول پہ ہوں. ابھی ہمارا کمپیوٹر جو ہے NSEC ایکریڈیشن باڈی ہے اس سے ایفیلیٹڈ ہے، مینجمنٹ NBAC کی ایکریڈیشن ہے. سو ہمارا ہر کورس جو ہے وہ ایکریڈیٹڈ باڈی سے اپروو پہلے ہم کراتے ہیں، پھر اس کے بعد اسے شروع کرتے ہیں. تو بالکل اس میں کوئی ہارم نہیں ہے انشاءاللہ ود دا پیسج آف ٹائم. نمل کا ایک نام ہے اس لیے یہاں سے اگر اس قسم وی کے آر بھی اوپن، ہماری پوری ٹیم اور اسٹاف پورا موجود ہے، وہ جہاں اسے لے کے جائیں گے انشاءاللہ تو ہم اسے لے کے جائیں گے. السلام علیکم، مائی نیم از مریم خالد اینڈ آئی ایم فرام دا ڈپارٹمنٹ آف اپلائڈ سائیکالوجی. میرا سوال یہ ہے کہ نمل یونیورسٹی میں ایجوکیشن حاصل کرنے والے طلبات دوسری یونیورسٹیز میں جا کے اپنی ایجوکیشن کو جاری رکھ سکتے ہیں؟ بالکل، دوسرے جو ادارے ہیں ان میں بالکل تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. گریجویشن کے بعد آپ کے پاس آپشن اوپن ہے، آپ کہیں ایم فل کرنا چاہتے ہیں، PhD کرتے ہیں. ہماری جو ڈگری ہے وہ ایک ریکگنائز ڈگری ہے، جو میں نے بات کی ہے کہ ایکریڈیٹڈ باڈیز سے اپرووڈ ہے. اگر آپ کا CS تو آپ باہر اس کو کتنا بھی ایکسپینڈ کرنا چاہیں، نمل کے اندر رہ کے کرنا چاہیں، نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ جانا چاہیں تو اس میں کوئی اسٹاپیج نہیں ہے. آپ کہیں پہ بھی جا کے پڑھیں گے تو دس از اے فیڈرل گورنمنٹ یونیورسٹی جس کو پوری دنیا میں ریکگنیشن ہے، اور آپ کی ڈگری کی ریکگنیشن ہمیشہ موجود ہے، آپ کہیں پہ بھی جا کے پڑھ سکتے ہیں. السلام علیکم، مائی نیم از محمد عبد الرحمان فرام مینجمنٹ سائنسز ڈپارٹمنٹ. میرا سوال یہ ہے کہ پیغام پاکستان کی دستاویزیں پاکستان کے سرکردہ اہل علم کو متفقہ طور پر تیار کیا، اسے نصاب کا حصہ کیوں نہیں بنایا جاتا؟ یہ ایک ایسی بات ہے کہ بالکل ہماری روحوں میں، ہماری تربیت میں، اور جب بچوں کی تربیت کرتے ہیں اس میں یہ موجود ہے کہ ہم اپنے بچوں کو محب وطن بھی بناتے ہیں. ان کے لیے ان کو بہت اچھا سوچنے کا اور شعور دیتے ہیں کہ دے کین ڈفرینشیٹ کہ ٹیررزم کیا ہے اور فریڈم آپ کو کیا کہتا ہے، اور آپ کی جو ہے وطن سے محبت کیا ہے. یہ ساری چیزیں جہاں تک ہم سمجھتے ہیں کہ ایک شعور کا حصہ ہیں، اور وہ شعور تک افیکٹو ڈومین تک پہنچ رہی ہیں. اس کو ایکسکلوسیولی نظام تعلیم میں شامل کرنے کی سچ ہمیں ضرورت اس طرح محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ یہ بیسکلی یہ سوچ ہے، یہ ایک تھاٹ پروسیس ہے، اور وہ الحمدللہ اس پر کام بھی ہو رہا ہے. بالکل ہو رہا ہے. اس کو نصاب کا حصہ بنانے کے لیے بھی کوشش ہو رہی ہے جی کہ اس نیریٹو کو جو ہے وہ نصاب میں شامل کیا جائے، اور ایک آدھ لیکچر جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر اس حوالے سے دیا جائے تاکہ لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ جو دستاویز ہے یا یہ جو نیریٹو ہے یہ کیوں بنا اور کیسے بنا اور کن لوگوں نے بنایا، اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی اور کیا لوگوں نے عمل کیا جس کی بنیاد پر جو ہے اس کی ضرورت محسوس اس کو بنایا گیا. تو اس پر بھی کام ہو رہا ہے. سر آئیڈیالوجی آف پاکستان کے نام سے ایک سبجیکٹ ہے جو ہمارے سارے کورسز میں پڑھایا جاتا ہے، اور ڈیفینیٹلی اس میں یہ ساری چیزیں ہم بتاتے ہیں، انکلکیٹ کرتے ہیں اس تھاٹ پروسیس کو. اور دس از سم تھنگ جو کہ بیس لائن ہے نمل یونیورسٹی کی. ہم نیشنل یونیورسٹی صرف نام کے لحاظ سے نہیں ہیں، ہم کردار کے لحاظ سے ہیں الحمدللہ. تھینک یو سو مچ، بہت مہربانی، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا، اپنی یونیورسٹی کی صحیح نمائندگی کی اور صحیح اپنے ثبوت دیا اس میں کام کرنے کا اور حق ادا کیا. انشاءاللہ العزیز پھر کبھی موقع ملا تو پھر دوبارہ آپ کی یونیورسٹی میں حاضر ہوں گے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. ناظرین سامعین، ابھی آپ محترمہ اسما کرن پرویز صاحبہ سے بہت اچھی گفتگو سن رہے تھے. انہوں نے اپنے یونیورسٹی کے حوالے سے، نمل کے حوالے سے بتایا آپ کو کہ یہاں پر کیا کچھ ہوتا ہے اور ہم کس طریقے سے نوجوانوں کو تیار کر رہے ہیں جو کہ ہمارا مستقبل کا ہمارا فیوچر ہے. یہ بچے انہوں نے آگے جا کر ملک کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے، قیادت انہیں سنبھالنی ہے، اور یہ کس کس میدان میں کیسے کیسے کام کر رہے ہیں، اور خاص طور پر لینگویجز کا جو ان کا شعبہ ہے اس کے حوالے سے انہوں نے فوکس کیا کہ ہمارے نوجوان جو یہاں سے تیار ہو رہے ہیں وہ نہ صرف پاکستان میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں بلکہ انٹرنیشنلی بھی وہ باہر جا کر بھی کام کر رہے ہیں، اور یہاں رہتے ہوئے بھی باہر کے جو لوگ ہیں دوسری لینگویجز میں، دوسرے کنٹریز جو ہیں ان کو اپنی ایکسپرٹیز سے جو ہے وہ نواز رہے ہیں، ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اور یہ بھی بہت بڑی خدمت ہے پاکستان کی، بہت بڑا نام ہے. یقیناً جس فیلڈ میں بھی کوئی شخص کام کر رہا ہے وہ ملک پاکستان کا نام روشن کر رہا ہے. اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جہاں جہاں پر بیٹھے ہیں، پاکستان میں ہیں، پاکستان سے باہر ہیں، ہم سب لوگ مل کر اپنے اپنے حصے کا دیا جلائیں، اور ہر ایک انڈیویجول اپنے آپ کو ٹھیک کرے گا تو پورا پاکستان بھی ٹھیک ہو جائے گا، اور یہاں پر بھی نظام بہتر ہو جائے گا، یہاں کی معیشت اچھی ہو جائے گی، یہاں کا ماحول اچھا ہو جائے گا، یہاں کے ہمیں محب وطن بننے کا اچھا موقع مل سکے گا. اسی کے ساتھ ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے. آئندہ ہفتے انشاءاللہ العزیز پھر کسی ایک اہم جگہ سے ملاقات آپ سے ہوگی.
اور وہاں کی ایکسپرٹیز، وہاں کے شخصیات سے ملاقات آپ کو ہوگی. اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان قاری سے صداقت کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان